اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم کتنوں سے بہتر ہیں، کتنے لوگوں سے بہتر ہیں۔ باہر ابھی آپ 40,000 لیبر ویج ہے، اس میں آپ سوچیں تو آپ گھر چلا سکتے ہیں۔ میں اور آپ اگر سوچیں تو ہم تو ویسے ہی، ہمارا تو اللہ معاف کرے خدا نخواست سے توکل کے حالات ہیں کہ ہمیں شاید ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ تو یہ کس نے غنی کیا ہوا ہے مجھے اور آپ کو؟ اللہ رب العزت نے۔ اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا کہ آپ یتیم تھے یا جو بھی یتیم لوگ ہیں، یتیم پہ سختی نہ کرنا، یتیم پہ سختی نہ کرنا، اس سے نرمی سے پیش آنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، میں نے آپ کو بتایا تھا عیدین پہ ان کا وقت کس کے ساتھ گزرتا تھا؟ یتیموں کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ والضحیٰ یہ بڑی مشہور صورت ہے، ڈپریشن کے اینٹی نوڈ ہے، اور جب بھی مشکل، جیسے بھی ہم صبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جب بھی مشکل آئے تو اللہ رب العزت کی یہ بتائی ہوئی صورت ہے، اور اس سے انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اگر اس کا آپ ترجمہ اور تفسیر میں جائیں گے تو انشاءاللہ اسے کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حل دیا ہے، اور یہ قرآن حل ہے ہمارے ڈپریشنز کا اور مشکلات کا۔ مکی صورت ہے، اور جو تیسرے بارے میں زیادہ تر صورتیں وہ مکی ہیں، اور ان میں توحید، آخرت اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین، ان کا ذکر زیادہ ہے۔ قیامت کی بات بہت زیادہ ہے آخری تیسرے پارے کی آیات میں، اور یہ زیادہ مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت مشرکین اللہ کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ میں نازل کی ہیں صورتیں۔ اصولاً اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں پہلے آنی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی، جب یہ جمع کیا گیا ہوگا قرآن، تو یہ جو صحابہ اکرام ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی، کہ جب when you close ایک چیز آپ کلوز کرتے ہیں، آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو اس کی آخری جو پیغام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ آخری پیغام یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان ساری صورتوں میں اللہ نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے، اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اللہ نے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کا ذکر کیا ہے، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا ہے، یہ ساری ان صورتوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس کے پس منظر کیا تھا جی صورت کا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑے دیر کے لیے وحی رک گئی، وحی کا نزول رک گیا۔ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 6 مہینے 10 دن کا یہ وقفہ تھا، جس میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے وحی کا یا کسی خواب کا۔ دونوں چیزیں نہیں آئیں، خواب بھی اللہ کا آپ کو پتہ ہے، نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، لیکن دونوں چیزیں نہیں آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم started to go into depression آہستہ آہستہ۔ اور پھر لوگوں کے تانے، تیز تانے، آپ کو پتہ ہے کہ ام جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارا، کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یا کوئی بات نہیں سنائی کافی عرصے سے آپ؟ اسی طرح ابو لہب نے تانے مارے، اسی طرح ابو جہل نے تانے مارے، کدھر گیا آپ کا رب، لگتا ہے آپ کو چھوڑ گئے ہیں۔ ایک انسان پہلی اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا ہو، کہ وہ پہلی اس ٹینشن میں ہو کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ یاد رکھیے گا، قرآن کے حق اور حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ جو وحی رکی ہے، اگر یہ نعوذ باللہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ قرآن خود گھڑ لیا تھا،
تو کیا اللہ کے نبی یہ 6 مہینے 10 دن میں جواب نہیں دے سکتے تھے اور خود جواب دینا ہوتا؟ He could have done it himself. تو یہ بھی اس صورت میں ایک دلیل، اللہ اگر غور و فکر کریں تو آپ کو ایک دلیل اس میں بھی ملے گی کہ 6 مہینے 10 دن کا وقفہ کیوں ڈالا اللہ نے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ it is Allah who is sending this, it's not محمد صلی اللہ علیہ وسلم who is telling this. وہ صرف وہ بتاتے ہیں جو اللہ ان کو بھیجتا ہے. تو ایک نشانی اور ایک اللہ کی نشانی اس صورت میں یہ بھی موجود ہے. دوسرا خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھ سے نبوت لے لی گئی. یہاں تک پوائنٹ چلا گیا کہ اضطراب کی کیفیت، تذبذب کی کیفیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آنا شروع ہوا کہ شاید میری نبوت اللہ نے مجھ سے واپس لے لی ہے، یا کوئی ایسی بات اللہ کو اتنی ناپسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میرے سے یہ مشن واپس لے لیا. تو ہی وینٹ انٹو سچ اے ڈپریشن. اور وہی والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ڈپریشن اور تھے، ہمارے ڈپریشن اور ہیں. ہمارے ڈپریشن دنیاوی ریلیونٹ ہے، لیکن اس کا بھی حل یہ دیتی ہے صورت. ابھی آپ آگے جب پڑھیں گے ہم اس کی ترجمہ اور تفسیر کچھ میں جائیں گے تو اس کا حل بھی دیتی ہے. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈپریشن تھا وہ ٹوٹلی اورینٹڈ تھا ٹورڈ اللہ، کہ کیا اللہ نے اگر مجھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو بھی یہی پریشانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو چاہے ساری دنیا میرے قدموں میں بیچ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے، لیکن اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری دنیا میں میرے مخالف ہے جو تھی اس وقت، تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بہت عجیب خیالات وساوس چلتے رہے، اور حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ انتہا اس بات کی ہو گئی کہ یہاں تک سوچنا شروع کر دیا کہ شاید نبوت کا مشن میرے سے لے لیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ نے صبر ٹیسٹ کیا یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر وہی آتی ہے وضحیٰ کیا ہے؟ بیسکلی قسم ہے روز روشن کی. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نماز ہے ضحیٰ نماز جو ہے، یا دعا جس کو زواد یا دعا جو بھی آپ پروناؤنس کرتے ہیں، یہ کب پڑھی جاتی؟ آفٹر وین دا سن رائزز، اس کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی. اس کا نام بھی، اس نماز کا نام بھی اس صورت کے اوپر ہے. بیسیکلی اللہ قسم کھا رہے ہیں اس کی، اس دن کی جو روز روشن کی طرح آیا ہے. اینڈ ہی ٹیلز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیسیکلی آپ نے جتنا انتظار کیا ہے اس کے بعد روشنی لوٹ کے آئی ہے آپ کے پاس. اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے کہا واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء یہ لکھتے ہیں کہ بھائی زندگی میں دن کی اجالے کی طرح اچھائیاں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور رات کے اندھیرے کی طرح مشکلات بھی سامنے آئیں گی. اور جن لوگوں کی اللہ معاف کرے روٹینز اپ سائڈ ڈاؤن ہیں، کیونکہ اللہ نے رات کو کمفرٹ کے لیے بنایا. اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے جس میں اللہ نے رات کو کمفرٹ کے لیے بنایا کہ اگر وہ اپ سائڈ ڈاؤن کریں گے تو ان کا دن جو ہے وہ بے روشن ہو جائے گا، اور راتیں جو ہیں ان کی راحت سے ختم ہو جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ لائف اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ دس لائف از لائک دس، کبھی دن کبھی رات. یہ تو ہو گئی اگزامپل اللہ نے بتائی. دن رات کا مطلب یہ ہے کبھی زندگی میں اچھائی، اچھا ٹائم، کبھی زندگی میں برا ٹائم. ما ودعک ربک، اور نہیں چھوڑا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے، وما قلع، اور نہ وہ ناراض ہوا. اب یہاں حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو میں نے چھوڑا نہیں ہے. I am still there with you. یہ جو بیچ میں ایک بریک آئی، یا جو ایک یہ صرف میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا صبر
کا پیمانہ اور آپ کی جو تذبذب ہے میری طرف جو قو ہے وہ کس طرح ہے. اللہ کے نبی دعائیں مانگتے رہے, روتے رہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے. اور یہ یاد رکھیے گا, this is not only for محمد صلی اللہ علیہ وسلم, this is for every مسلمان جو کہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. وہی توکل والی بات کہ نہیں چھوڑا اے محمد. یہاں پہ تو محمد لکھا ہوا ہے, لیکن بیسیکلی قرآن کس کے لیے ہے؟ بعد میں امت کے لیے. اگر آپ اس کو اے عبداللہ بھی کر دیں, اے عبداللہ اللہ کے بندے, آپ کو نہیں چھوڑا میں نے. مطلب کہ یہاں پہ ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں, کسی کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا. He is with you all the time. It's us جنہوں نے ہمیں یہ فیلنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے ہر وقت. اس نے ہمیں نہیں چھوڑا, وہ ہم سے ناراض نہیں ہے. ہم حرکت اگر ایسی کریں گے جس میں اللہ شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو ظاہری بات اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. لیکن اللہ ہر وقت موجود ہے کہ ابھی بھی میرے پاس لوٹ کے آ جاؤ. تو اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا, اور نہ اللہ کسی مسلمان یا مومن کو چھوڑتا ہے. اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, اور نہ وہ ناراض ہوتا ہے. ہاں, جو اس کی نافرمانی ہم کرتے ہیں اس پہ وہ ناراض ہوتا ہے, لیکن مان بھی اتنی جلدی جاتا ہے. وہ ایک عالم کہتے ہیں نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ منانا جو ہے نا آسان, وہ اللہ کو ہے. شاید ماں کو منانا اتنا آسان نہیں, باپ کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا اللہ کو منانا آسان. تو اللہ سے تو 2 لفظ آپ نے بولنے ہیں, اللہ مان جاتے ہیں. اور پھر والآخرۃ خیر لک من الاولی, اور یقیناً بعد کا دور بہتر ہے آپ کے لیے پہلے دور سے. یعنی کہ یہ دنیا جس میں آپ ٹائم گزار رہے ہیں یہ تو گزر جائے گا. جو آنے والا ٹائم ہے وہ بہتر ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقی کی کہانی سنائی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے تھے کہ تم بہتر جگہ پہ ہو آج ان لوگوں سے جو اوپر زمین کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فتنے آتے ہیں, بڑھتے جائیں گے. تو یعنی کہ اللہ یہ تسلی دے رہے ہیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ کی جنت بہت بہتر ہے اس دنیا سے, اور اس ہر مسلمان کو بھی جو اللہ کے کام پہ چلنے والا ہے کہ تمہاری وہ جنت جو میں نے تیار کی وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے. اور کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں انسان کی زندگی میں, لیکن ایک میرا اور آپ کا یہ یقین بنا ہوا ہے کہ یہ ختم تو ہونی ہے نا, کہ مشکلات کبھی ایک انسان جس کی زندگی میں 80% مشکلات ہی ہیں, لیکن he has still the hope کہ یار کوئی بات نہیں, this life has to end somewhere. اور اس کے بعد جو اللہ مجھے دے گا وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو یہ اللہ کے نبی کے لیے بھی ہے, اور اس کے بعد امتیوں کے لیے بھی یہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, اور ان قریب وہ کچھ عطا کرے گا آپ کو, ربو کا فترضا, کہ تمہارا رب کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ کو ان قریب وہ چیز عطا کی جائے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اگین علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, قرآن آخری آنے والے انسان تک کے لیے ہدایت ہے. والضحیٰ قرآن کا حصہ ہے. تو قرآن میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ جو ٹیمپریری ڈپریشنز, ٹیمپریری تکلیفیں, ٹیمپریری یہ تو تمہیں یاد بھی نہیں رہی. وہ جہنمی سے پوچھا جائے گا نا کہ وہ کہے گا میں تو جنت سے ہو کے آیا ہوں, یہ کیسی مصیبت ہے. اور جنت والے سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا وہ دنیا تو جہنم تھی میرے لیے. وہی اللہ کے نبی کے حدیث کے مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے, اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے. تو بات وہی ہے, جب ایک مومن جنت میں چلا جائے گا اس سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا میری اس جیل سے جان چھٹی. اور ایک کافر جب جہنم میں جائے گا نا تو وہ کہے گا میں تو جنت میں رہ رہا تھا. وہاں کے ڈپریشن سے کوئی ڈپریشن ہی نہیں تھی, وہاں کی تکلیفیں تو کوئی تکلیفیں ہی نہیں تھی. اس کے بعد
پھر آگے اللہ رب العزت بتاتے ہیں علم یجد کا یتیم فآوا، کیا نہیں پایا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پھر ٹھکانہ فراہم کیا. اللہ احسان یاد کرا رہے ہیں. اگر میں نے چھوڑنا ہوتا یا آپ کو میں سٹیٹس تک لانا ہوتا، میرا اگر ارادہ جو ہے وہ آپ کو چھوڑنے کا ہی ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا جب آپ یتیم تھے. کیا میں نے آپ کے پالنے کے ذریعے نہیں بنائے؟ کیا شروع میں ماں کی گود 6 سال دی، پھر اس کے بعد دادا کی حفاظت دی، پھر اس کے بعد چچا کی حفاظت دی؟ کیا نہیں میں نے آپ کا آپ یتیم تھے. اور اگین دس اپلائز ٹو آل دا یتیم آف دس امہ. سوچیں ذرا، اللہ کا شکر ہے جن کے پیرنٹس حیات ہیں، اللہ کا وہ تو دے کین ناٹ، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایک یتیم پہ کیا گزرتی ہے. لیکن اس یتیم کی کفالت بھی اللہ کر رہا ہے. کسی نہ کسی صورت میں اللہ اس کی کفالت کر رہا ہے. اور پھر ایک پوائنٹ پہ لا کے بڑی بڑی اگزامپلز ہیں آپ کے پاس ہے. آپ کے جو پچھلے چیف تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جو جنرل شمشاد مرزا، ہی واز اے یتیم. 4 سٹار جنرل بنے نہیں بنے. اللہ یہ کون کر رہا ہے؟ Who is doing it actually? SOS ولیج میں پڑھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 ستارے لگائے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں اسٹیبل نہیں کرتا، یا میں یتیموں کو میں ہاتھ نہیں پکڑتا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور پایا تم کو ناواقف تو راہ دکھائی. نبوت کس نے دی؟ یہ حضور سے بھی مخاطب ہے اور مجھے اور آپ سے بھی مخاطب ہے. حضور سے مخاطب میں یہ ہے کہ حضور کو نبوت کس نے دی؟ یہ اللہ اپنے احسان یاد کرا رہے ہیں کہ میری راستے تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ تک و دو کی آپ جاتے تھے ہیرا کے مقام پہ، آپ جا کے سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، لیکن اصلی راستہ دکھانے والا کون ہے؟ مجھے اور آپ کو کس نے راستہ دکھایا ہے اسلام کا؟ کوئی آیا تھا بتانے کے لیے کہ یار یہ دین ہے؟ نہیں آیا تھا نا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے گھر ہی میں دے دیا. اللہ نے ماں کی گود میں ہی کلمہ دے دیا. تو اللہ جب یہ فرماتے ہیں نا اور پایا تم کو ناواقف راہ تو دکھائی راہ، اللہ کا شکر کرنا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں راستہ ہی وہ دکھایا ہے جو سیدھا ہے ماں کی گود سے. مجھے اور آپ کو ادھر ادھر سر مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. مجھے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن محشر قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ اور وحدانیت کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ دنیا سے لے جائے. اس کے بعد جی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست غنی کر دیا. تیسرا، اماں خدیجہ کے ساتھ نکاح کر کے آپ کو غنی کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جو حضور کے چچا تھے ابو طالب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر فائنینشیل برڈن ہیں، اور بعد میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی دیکھ بھال کی، جسٹ ٹو فائنینشیل برڈن کو ہٹانے کے لیے. تو جب ابو طالب اس وقت سے ان کی نگہداشت کر رہے تھے، جب حضور کی بھی کر رہے تھے، تو فائنینشیل برڈن تو اس وقت بھی تھا. تو یعنی کہ آپ تنگ دست تھے پہلے، لیکن میں نے پھر آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ایک عورت دی جو سب سے مالدار عورت تھی، the best business woman. تنگ دست تھے، آپ کو میں نے غنی کر دیا. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم کتنوں سے بہتر ہیں، کتنے لوگوں سے بہتر ہیں. باہر ابھی آپ 40,000 لیبر ویج ہے،
اس میں آپ سوچیں تو آپ گھر چلا سکتے ہیں. میں اور آپ اگر سوچیں تو ہم تو ویسے ہی ہمارا تو اللہ معاف کرے خدا نخواست سے توکل کے حالات ہیں کہ ہمیں شاید ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو یہ کس نے غنی کیا ہوا ہے مجھے اور آپ کو؟ اللہ رب العزت نے. اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا کہ آپ یتیم تھے یا جو بھی یتیم لوگ ہیں، یتیم پہ سختی نہ کرنا، یتیم پہ سختی نہ کرنا، اس سے نرمی سے پیش آنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، میں نے آپ کو بتایا تھا، عیدین پہ ان کا وقت کس کے ساتھ گزرتا تھا؟ یتیموں کے ساتھ. اور جا کے ان کو کیا کہتے تھے؟ سر میں ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہارا والد ہوں اور عائشہ تمہاری والدہ ہے. یعنی کہ جہاں بھی آپ کو ایک جینوئن یتیم نظر آئے، یتیم کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں تھوڑی سی نا کلیئرٹی نہیں ہے. یتیم ہوتا ہے انسان اس وقت تک جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچے. اگر وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو یہ وہ یتیم کے حکم سے نکل گیا. اس کے اگر والد نہیں ہے، بلوغت کو پہنچ گیا ہے، وہ یتیم کے حکم سے نکل گیا ہے. جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت تک آپ وہ یتیم ہے اگر اس کے والد نہیں. تو اس لیے کیونکہ آپ کے اوپر یہ آزمائش ڈالی تھی، تو اب میرے اور آپ کے اوپر ہم میں سے اکثر لوگوں میں یہ آزمائش نہیں آئی. کچھ لوگوں نے اس کا درد چکھا ہے، اور اس میں اس لیے ان کو خصوصی طور پہ اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ یاد رکھنا. آپ کے جو نبی تھے، یہ یاد رکھیے گا، جو سب سے بڑی ہستی ہیں دنیا کی، ان کو اللہ نے یتیم پیدا کیا. اس کے پیچھے حکمت ہیں. وہ اب میں نے وہ بتایا تھا کہ اگر والدہ بھی زندہ ہوتی، والد بھی زندہ ہوتے، ان کی تکریم اللہ کے نبی کس سے زیادہ ہوتی. ان کو استاد ہوتے تو ان کی تکریم اللہ کے نبی سے زیادہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حکمتاً یہ کام نہیں کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتے تھے کہ تکریم سب سے بڑھ کے کس کی ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے اس لیے یہ حکمتاً یہ کام کیے ہیں. میں اس بحث پہ نہیں جاتا، لیکن یہاں پہ میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری تو آپ یتیم کے ساتھ رحم دل رہیں. اس کے بعد وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوالی ہو اس کو جھڑکنا نہ. یعنی کہ سائل کبھی آ جائے. ہمارے ہاں تو چلو آج آپ ایک پیشہ بھی بن گیا، اللہ معاف کرے، لیکن کم از کم جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جھڑکنا نہیں ہے اس کو. تبھی تو آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، افطاری کا ٹائم ہو گیا، افطاری کا ٹائم ہو گیا، اس وقت کچھ سائل آ گیا جو افطار کے لیے تھا، وہ دے دیا، پانی سے روزہ کھول لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے واقعات آپ پڑھتے ہیں. تو یہ تو بھرے پڑے ہیں واقعات. اس وجہ سے کہ سائل کو نہ جھڑکنے کا، وہ لوگ تو بہت بڑے دلوں والے لوگ تھے، لیکن منیمم جو میں اور آپ کر سکتے ہیں کسی سائل کو ایٹ لیسٹ جھڑکے نا، اس کو معافی مانگ لیں، اس کو کہہ دیں گے یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے اس قابل. میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا واقعہ پڑھا تھا، میں نے پہلے شاید سنایا بھی تھا آپ لوگوں کو، کہ انہوں نے کسی کو 10 روپے دیے تو ان کے بیٹے نے ان کو کہا کہ والد صاحب آپ نے یہ کیا کہ یہ تو کاروباری ہے. ان کا تمہاری اوقات ہے کہ جو تمہیں اللہ دے رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، تو اپنی وہ بھی دیکھو، کیوں دے رہا ہے اللہ تمہیں؟ تم نے بھی کتنی اللہ کے سامنے گناہ کیے ہوں گے، تم نے بھی، اللہ دے رہا ہے نا. تو آپ اس کو وہی والی بات ہے کہ پیسے کم دے دیں چاہے، لیکن کچھ دے دیں یا پھر ادب سے معافی مانگ لیں، لیکن اس کو جھڑکے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمتیں ہیں تمہارے رب کی ان کو خوب بیان کرتے رہنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی. کیا نعمتیں دی ہیں؟ ذرا جسم پہ ذرا نظر دوڑائیں، صرف جسم پہ، اور کچھ نہ کریں. ایک اسکالر کہہ رہے تھے کہ یہ دل کا دھڑکنا نا، اس کے علاوہ ہر چیز بونس ہے.
اس کا دھڑکنا، اس کے علاوہ ہر چیز بونس. یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو سب ختم. آنکھیں نعمت، اللہ کا شکر ہے. جس کی 6/6 ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، محتاج ہی نہیں ہے اس کو. پوچھیں ذرا ان سے جن کو لینس کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے، کہ کتنی بڑی فٹیگ ہے، ایک تکلیف ہے. بھول گئے کہیں تو ویژن میں بلری ہو جاتا ہے. ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ایک بہت بڑی نعمت. خدا نہ خواستہ آپ کی رائٹ فنگر پہ یہ شہادت کی فنگر ہوتی ہے، اس پہ کٹ لگ جائے، آپ کھانا کھا سکیں گے؟ صرف کٹ لگ جائے، گہرا زخم یا کٹ لگ جائے، آپ نے کھانا کھانا ہے، کھا سکیں گے؟ تکلیف سے کھائیں گے نا، پھر آپ باقی انگلیاں استعمال کریں گے. لیکن وہ نارمل، اب یہ نارمل روٹین کی چیزیں ہیں میرے بھائی، جو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سننے کی صلاحیت دی ہے، اس کو اچھی طرح استعمال کریں. اللہ کہہ رہے میری نعمتوں کو بیان کرو اور اس کا ذکر کرتے رہو. پھر بولنے کی صلاحیت دی ہے. خدا نہ خواستہ منہ میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے انسان کو، جن کو فالج ہو جاتا ہے، لقوا جس کو کہتے ہیں، جن کو وہ ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے. کون ہے جو اس کو ریورس کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری، میں آپ کو خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اگر آپ صرف جسم کی نعمتیں لکھنا شروع کریں نا، تو آپ کو پتہ، دانت جو میرے اور آتے ہیں، ایک دانت میں درد ہونا ساری رات نیند نہیں آتی، پیٹ میں درد ہونا ساری رات نیند نہیں آتی، کان میں درد ہو ساری رات نیند نہیں آتی. جن کے ساتھ وہ ان کو پتہ ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں کچھ کر لوں اپنے ساتھ لیکن یہ تکلیف میری ختم ہو جائے. یہ نعمتیں نہیں تو کیا ہے؟ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کیا؟ یہ اللہ رب العزت 11 آیتوں کی صورت ہے، اور یہ بیسیکلی اللہ مجھے اور آپ کو اس میں بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ صبح کی طرح آسانیاں بھی آئیں گی اور رات کی طرح مشکلات بھی آئیں گی. کامیابی کے راز کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ امید، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ بالکل نہیں سوچنا، یا کہ وہ آپ سے ناراض ہو گیا. وہ آپ کے، وہی والی بات، آپ 1 قدم چلیں گے وہ 2 قدم آئے گا، آپ پیدل چلیں گے وہ دوڑ کے آئے گا. حالانکہ اللہ کو یہ مثالیں سوٹ نہیں کرتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ اتنی رحیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ مثالیں دے کے بھی سمجھایا، مسلمان کو سمجھ آ جیسی کھوپڑی میں یہ بات گھس جائے. اور اس کے بعد اللہ نے یہ تسلی دی کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد آپ کی منزل بہت بہتر ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. یہ دنیا جو مرضی کہتی رہے آپ. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے احسان جتایا کہ کیا میں نے نہیں آپ کو ہیلپ کیا اس وقت جب آپ مشکل میں تھے؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ نے ہیلپ نہیں کیا جب ہم مشکل میں تھے؟ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا کہ وہ بندہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے، لیکن وہ اس بندے کو بھی کس نے ٹاسک کیا ہوا ہے؟ اس کا دل کس کے ہاتھ میں؟ وہ بھی اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا. اس لیے اور کیا میں خدا نہ خواستہ کسی اور ریلیجن میں پیدا ہو جاتا یا ملحدین کے گھر پیدا ہو جاتا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ کے گھر پیدا ہو جاتا، مجھے کون اسلام سمجھاتا؟ تو اللہ کی مہربانی یہی سب سے بڑی ہے کہ اس نے مجھے راستہ دکھا دیا. تنگ دست نہیں ہے ہم، اللہ نے غنی کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہوں گے؟ آپ کو آخری رات یاد ہے جگہ آپ بھوکے سوئیں؟ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ یاد اپنی دوڑائیں تو کوئی آخری رات یاد آتی ہے جس دن آپ کے گھر میں کھانا نہ ہو اور آپ بھوکے سو رہے ہو؟ کھانا تنگ دستی کی وجہ سے، ویسے کھانا نہ ہو تو ایک الگ ریزن ہے کہ بنا نہیں ہے، جو بھی ہے، تنگ دستی کی وجہ سے کبھی کھانا نہ ہو.
اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ یتیموں کا خیال رکھو، سوالی کو نہ جھڑکو، اور اس کے بعد جو مینی نعمتیں ہیں ان کا خوب بیان کرو۔ یہ اسباق ہیں اس سورت کے، اور جو یہ سورت کو سمجھ گیا اور اللہ بگر پکچر کو اس نے دیکھا کہ میرے آنے والی چیز کیا ہے، وہ کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا۔ ڈپریشنز آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن پھر صبر سے کام لینا ہے۔ صبر تو آزمانا ہے اللہ نے آپ کا، دار امتحان میں بیٹھے، ہم کوئی یاش کا میں نہیں بیٹھے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔